الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. تمام احباب محبت عقیدت کے ساتھ دعائیں کام انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ناس کی تلاوت کی. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کے مطابق سچ کہنے کی، پھر مجھ سمیت آپ تمام احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. سورہ ناس کے اندر 6 آیات مبارکہ ہیں. اس سورت مبارکہ کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قل اعوذ برب الناس،
آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ مالک الناس وہ رب جو بادشاہ حقیقی ہے، الہ الناس وہ رب جو ایک ہی معبود ہے، تو میں اس کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اب اس آیات مبارکہ کا شان نزول دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن بیمار ہوتے ہیں، بستر کے اوپر ہیں، اور ادھر سے دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں مبارک کی جانب بیٹھ جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرا فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی جانب بیٹھ جاتا ہے۔ پھر پاؤں کی جانب جو فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے سر کی جانب جو فرشتہ ہے اس سے کہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مسئلہ ہے، بیمار ہیں؟ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ آیا ان کو بیماری کیا ہے؟ تو سر کی جانب جو دوسرا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر لبید بن عاصم نے، یہودی ہے، اس نے تعویذ کیے ہیں، اور اسی طرح پھر دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے جو پاؤں کی جانب ہے کہ آیا وہ تعویذ کہاں پر ہیں؟ تو سر کی جانب والا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ فلاں ایک بستی ہے، قبیلہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اور کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے وہ تعویذ رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر صبح ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک جماعت کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر وہ جو تعویذ رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نکال کر جلا دیں۔ چنانچہ اسی طرح وہ عمار بن یاسر رضی اللہ جاتے ہیں، ساتھ ان کے رفقا بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ تو جب کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو فرمایا کہ اس کنویں کے اندر جو پانی تھا اس کا رنگ جس طرح مہندی کا ایک کلر ہوتا ہے، خون کی طرح اس کا پانی تھا۔ جب صحابہ کرام نے اس پانی کو باہر نکالا ڈولوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے اندر اترے اور اس پتھر کو اٹھایا، اور اس پتھر کے نیچے وہ کچھ بالوں کی میڈیا بنی ہوئی تھی، اور پھر ان بالوں کو نکالا، ان کے اندر ایک دھاگا تھا، دھاگے کو نکالا، تو یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام نے ان بالوں کو تو باہر نکال کر جلا دیا، مگر وہ جو دھاگا تھا جس کے اندر 11 گھریں لگی ہوئی تھی، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
وہ دھاگا لایا جاتا ہے۔ ادھر جبریل امین یہی دو صورتیں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں گے، قل اعوذ برب الفلق، آپ ایک آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں گے، اس کی ایک گرہ کھل جائے گی، اسی طرح دوسری آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں گے، دوسری گرہ کھل جائے گی، حتیٰ کہ سورہ فلق کے اندر 5 آیات مبارکہ ہیں، سورہ ناس کے اندر 6 آیات مبارکہ ہیں، یہ جتنی آیات مبارکہ ہیں 11، اتنی اس کے اندر گرہ بھی 11 ہیں، لہذا آپ ہر آیت پڑھتے جائیں گے اور اس کی گرہ کھلتی جائے گی۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب یہ وظیفہ فرمایا اور ان کی تلاوت کی تو ساری گرہ بھی کھل گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب بھی ہوئے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں روکوں کے جو رب ہے اس کی پناہ کے اندر آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اور فرمایا کہ جو لوگوں کا مالک حقیقی ہے، حقیقی بادشاہ ہے، فرمایا کہ میں اس کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اور اسی طرح فرمایا کہ الہ الناس، جو لوگوں کا مالک حقیقی ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی حاجت روا مشکل کشا، تمام کی تمام جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس رب کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اور یہاں پر 3 صفات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، فرمایا کہ یہ جو شیطان مردود ہے نا، یہ دلوں کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا مکار اور لعین ہے، فرمایا کہ خناس، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کو خناس کے ساتھ تعبیر کیا ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسواس ڈال کر فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خناس یہ ایسی ایک چیز ہے، یہ شیطان ہے، فرمایا کہ اس کی شکل ایک مچھر جیسی ہے، اور جس طرح مچھر کی آگے سونڈ ہوتی ہے، فرمایا جس طرح وہ لوگوں کو ڈنگ مارتا ہے، اسی طرح اس کی بھی آگے ایک سونڈ ہوتی ہے، اور یہ دل کے پیچھے چھپو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب کسی آدمی کو، انسان کو، مومن کو، فرمایا جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو فوراً پھر اپنا یکشن اس کے اندر وہ اس کو پارسل کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ خناس ہے۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو ورگلاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر وسواس پیدا کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن یہ لوگوں سے چھپ جائے گا، یہ خناس ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا ملعون ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ بخاری شریف کی روایت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اے ابو ہریرہ آپ نے یہ جو بیت المال ہے اس کی حفاظت آج رات آپ نے کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیت المال کے پاس جو اناج تھا، جو کھجوری تھی، جو چیز بھی اس کے اندر تھی بیت المال کے اندر، فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے تشریف فرما ہے۔
تو اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کچھ سامان اٹھا کر جب بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں اور وہ فوراً منت سماجت کرتا ہے کہ ابو ہریرہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے نہ پکڑیں اور آپ مجھے جانے دیں، کیونکہ میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، فوراً انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح دوسری رات آتی ہے اور پھر وہی شخص آ جاتا ہے، پھر سامان اٹھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ منت سماجت کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا دن پھر آتا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ بڑی منتیں کرتا ہے، بڑے ترلے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کریں۔ لہذا ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا، باندھ لیا اور وہ کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور آپ مجھے نبی علیہ السلام کے سامنے رسوا نہ کریں، اور میری ایک التجا کے سامنے ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس کو آپ پڑھو گے اور کبھی آپ کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہو سکے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے ساتھ جب ان کے ساتھ صلح کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہی معوذتین وہ بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی بتاتا ہے کہ ابو ہریرہ آپ انہی دو سورتوں کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور اسی طرح آیت الکرسی کو جب پڑھو گے تو آپ کے اوپر اور کسی انسان کے اوپر، کسی مومن کے اوپر جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو لہذا جب صبح ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے دربار کے اندر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیسا رات کو معاملہ رہا، آپ نے کیسی چوکیداری کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان ایک دن آیا، وہ چوری کر کے جانے لگا، میں نے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر تیسرے دن میں نے اس کو جکڑ دیا اور پھر اس نے مجھے معوذتین اور اسی طرح آیت الکرسی بتائی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ وہ شیطان مردود تھا جس نے آپ کو وظیفہ تو ٹھیک بتایا مگر فرمایا وہ ہے بڑا مکار اور بڑا جھوٹا ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے انہی آیات مبارکہ کی ایک فضیلت میں یہ بھی فضیلت ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی جادو کے اثرات ہوں اور بھی کسی قسم کے ہوں، تو فرمایا کہ جب بھی وہ کسی بیمار کے اوپر جب اس کو دم کرے گا یا دم کر کے پانی کے اوپر دے گا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے اس کے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے، اس کو صحت یاب کر دیں گے۔ اور اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے، بہقی کے اندر یہ بات موجود ہے، اسی طرح خلاصے تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم تہامہ کی پہاڑی کے اوپر تشریف فرما تھے، تو فرمایا کہ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر عصا ہے اور
وہ نبی علیہ السلام کو آ کر سلام کرتا ہے، تو جب آقا علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کی آواز مجھے جنوں جیسی لگتی ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے، اور پھر وہ شخص، وہ بوڑھا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جن ہوں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تیرا نام کیا ہے۔ وہ جن کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہما ہے، اور میرے باپ کا نام ہیم ہے، اور اسی طرح اس کا جو باپ ہے اس کا نام الکیس ہے، اور الکیس کا جو باپ ہے اس کا نام ابلیس ہے، گویا کہ میں ابلیس کا پوتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو وہ ہاما کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر اتنی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابیل کو حابیل نے قتل کیا تھا، تو فرمایا کہ اس وقت میں سمجھ بوجھ رکھتا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، اور میں پہاڑوں کے اوپر کودتا تھا، کبھی ایک پہاڑ کے اوپر کبھی دوسرے پہاڑ کے اوپر، اور لوگوں کے گھروں سے چیزیں چرا دیا کرتا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے تو بڑا اس طرح کا آدمی ہے اور لوگوں کو لڑانے والا ہے، بڑا شرارتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ باتیں کی تو اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ملامت نہ کریں، میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں نے 1 سال مسجد کے اندر گزارا ہے، اور اسی طرح میں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، اسی طرح میں نے یعقوب علیہ السلام، اسی طرح یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تک میں پہنچا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ ہم اگر آخری پیغمبر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مل جائیں، آپ ان کا دیدار کر لیں، تو آپ ان کے سامنے میرا یہ سلام بھی عرض کر دینا، اور ان کے لیے اپنی بخشش کے لیے دعا بھی کروانا۔ تو پھر اس کے بعد وہ ہاما کہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کے اوپر بھی ایمان لا چکا ہوں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، اور آپ مجھے کچھ قرآن کی تلاوت سنائیں، مجھے کوئی تلقین کریں کوئی چیز، تو تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہقی کے اندر یہ تمام روایت موجود ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورہ نبا سکھاتے ہیں، سورۃ مرسلات سکھاتے ہیں، اسی طرح یہی معوذتین یہ آخری 2 سورتیں سکھاتے ہیں، اور اسی طرح سورہ مزمل سکھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاما جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے ہمارے پاس آتے رہنا ہے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکلات ہو تو آپ نے ہمارے پاس ضرور آنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے ہاما کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ہاما کو انہی 2 صورتوں کی تلقین فرمائی، اور اسی طرح بہت ساری واقعات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں ان 2 صورتوں کے اوپر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی مشکل ہو، کسی مشکل کے اندر ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو علاج ہے اس کے پاس یہی ہے کہ وہ آیت الکرسی اور اسی طرح معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس
ان تین چیزوں کو اپنے اوپر دم کر دے یا پانی کے اوپر دم کر کے کسی مریض کو پلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔